بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے روسی صدر پیوٹن کی سلامتی روس کے لیے ہر غور و فکر سے پہلے آ گئی ہے۔ یہ احتیاط یوکرین کے ڈرونز کے ساتھ مبینہ اقدام کے اعلان کے بعد دو گنا ہو گئی ہے۔ انٹیلی جنس کے کام میں برسوں کا تجربہ رکھنے والے روس کے صدر پیوٹن اب اپنی ذاتی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف عسکری عدالتوں میں ٹرائل شروع نہ ہونے کا سبب بھی 9 مئی واقعات کی ہر پہلو سے مکمل تحقیقات کرنا ہے، تاکہ عمران خان پر پکا ہاتھ ڈالا جا سکے۔ ان کے خلاف بڑا اور مضبوط مقدمہ بنایا جا رہا ہے اور عمران خان کی نااہلی سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے۔ روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک یوکرین کو روس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ مغربی ممالک یوکرین کی مدد سے روس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوکرین میں جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مغربی ممالک اپنے تسلط کے بارے میں سوچنا اور روس کو شکست دینے کی اپنی خواہش سے دستبردار ہو جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے چور ڈاکو کی گردان کے سوا کچھ کام نہیں کیا۔ وزیر اعظم نے ملتان میں بین الاقوامی سہولیات سے آراستہ زیر تعمیر نشتر ہاسپٹل کا دورہ کیا اور جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ جمعیت علماء ہند یکساں سول کوڈ معاملے کو صدر کے سامنے اٹھانے پر غور کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ سبھی وزرائے اعلیٰ اور اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کو خط لکھنے کا بھی منصوبہ ہے۔ مودی حکومت کے ذریعے بھارت میں یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی کوششوں پر جمعیت علماء ہند نے مخالفت تیز کر دی ہے۔ جمعیت نے یکساں سول کوڈ کو لے کر پرامن اور اجتماعی احتجاجی مظاہرہ درج کرانے کے لیے جمعے کو یوم دعا منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کو ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ دوران سماعت عمران خان کے وکلا کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو عدالت پیش ہونا ہی پڑے گا، نہیں تو کہانی ختم۔ عدالت نے عمران خان سمیت دیگر ملزمان کو ذاتی حیثیت میں 19 جولائی کو طلب کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی کابینہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور نیتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ اسے عدالتی اصلاحات کو ایشو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے وسیع عوامی احتجاج جاری ہے۔ جبکہ صہیونی کابینہ بھی ٹوٹنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ دوسری طرف صہیونی کابینہ کے حامی دائیں بازو کے شدت پسند عناصر نے امریکی صدر کے اس بیان کے خلاف مظاہرہ کیا۔ لاہور کی سینٹرل جیل کوٹ لکھپت میں 11 ملزمان بچوں نے ویڈیو کال کے ذریعے اپنے والدین کے ساتھ بات کی ہے۔ اگلے مرحلے میں یہ ویڈیو کال کا سلسلہ پورے پنجاب میں شروع کر دیا جائے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے جیلوں میں قیدیوں کو ویڈیو کال کی سہولت دے دی ہے۔ پنجاب نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی منظوری کے بعد یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ ماہرین کی جانب سے جاری کی جانے والی نئی ہدایات کے مطابق بوڑھے افراد جو تھکاوٹ کا شکار رہتے ہیں یا کھڑا ہونے پر لڑکھڑاتے ہیں، ان کو اپنا وٹامن B12 کا ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ 75 برس سے زائد عمر کا ہر 10 میں سے ایک فرد وٹامن B12 کی کمی کا شکار ہوتا ہے، جو تھکاوٹ، دھندلاہٹ، توازن قائم رکھنے میں مسائل اور ذہنی خلفشار کا سبب بن سکتا ہے۔